پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے. ایسے لوگ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت سے ہٹ کر اسلام کو توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ گیا تمہارے پاس رسول. ہم بھی کہتے ہیں آ گئے ہمارے پاس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. جھوم جھوم کے پڑھو، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے. نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے. گل کھلے گلشن میں مہکا مہکا نور ہے. گل کھلے گلشن میں مہکا مہکا نور ہے. ڈالی ڈالی نور ہے، پتا پتا نور ہے. ڈالی ڈالی نور ہے، پتا پتا نور ہے. سب جھوم جھوم کے پڑھو، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اس لیے دیکھو رب خود فرما رہا ہے، اے لوگو آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. کہاں سے آئے؟ رب کی طرف سے آئے. رب کے پاس تھے تو رب کی طرف سے آئے. فلانا بندہ آیا، کہاں سے آیا؟ لندن سے آیا، تو لندن میں تھا تو لندن کی طرف سے آیا. فلانا بندہ آیا، کہاں سے آیا؟ برمنگھم سے آیا، برمنگھم میں تھا تو برمنگھم سے آیا. فلانا بندہ یہ قافلہ آیا، کہاں سے آیا؟ درس قرآن پاک کے لیے حضرت صاحب کی نمائندگی میں حضرت صاحب کے ساتھ مل کر یہ قافلہ کہاں سے آیا؟ بٹ صاحب کہاں سے آئے؟ مانچسٹر سے. تو مانچسٹر میں رہتے تھے وہاں پر، تو ہنسی یہاں پر آئے. اس لیے رب فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس رسول تشریف آیا حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. حضور اپنے رب تعالیٰ کے آغوش رحمت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا ہماری طرف. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، فرمایا ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. ایمان لے آؤ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس میں ہماری بہتری ہے. جو حضور پر ایمان لاتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. جو حضور کی فرما برداری کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے گدرے نچھاور کرتا ہے، پیش کرتا ہے درود السلام کی ڈالیاں، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. خدا نہ خواستہ ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چھوڑ دے، درود پڑھنا چھوڑ دے، حضور کی شان رسالت میں فرق نہیں آتا. اس لیے رب فرماتا ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنا دیا. 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر درود و سلام پیش کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درودوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم اگر درود پڑھیں گے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ کو اس پر 10 رحمت نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے.
تو جو 10 مرتبہ پڑھے گا 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 درجے بلند ہوں گے اور 100 رحمتیں نازل ہوں گی. جو 100 مرتبہ پڑھے گا 1000 رحمتیں نازل ہوں گی، 1000 گناہ معاف ہوں گے، 1000 درجے بلند ہوں گے. تو ہمارا فائدہ ہوا نا. اس لیے اللہ فرماتا ہے ایمان لے آؤ، بہتر ہے تمہارے لیے. تو اگر وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں یا زمین میں ہے. یعنی کیا مطلب کہ تمہارا ایمان نہ لانے سے شان رسالت میں فرق نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی شان کو خود بڑھانے والا ہے. یہ میلادی آیت ہے. بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلادی آیت. میلادی آیت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر و تذکرہ ہو. یہاں پر اسی سے بارہ میں اگلے رکوع میں یعنی چوتھے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور اتارا ہم نے تمہاری طرف روشن نور. اس دلیل سے مراد کیا ہے؟ اس دلیل سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے. دلیل کا معنی ہے معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معجزہ ہے، بلکہ سرتاپا معجزہ ہے. سرتاپا معجزہ. سرتاپا کا کیا معنی ہے؟ سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو، ایک ایک رونگٹا معجزہ ہے. معجزہ. سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ معجزات ملے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. وہ بھی کتنے؟ 9. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 معجزات عطا فرمائے. 1000 معجزات. سبحان اللہ. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے. میرا نبی معجزہ بن کر آیا. آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ، آپ کے قدم مبارک معجزہ، آپ کے چال مبارک معجزہ، آپ کی گفتار مبارک معجزہ، آپ کے لب مبارک معجزہ، آپ کی آنکھیں مبارک معجزہ، آپ کے رخسار مبارک معجزہ، آپ کے کان مبارک معجزہ، آپ کا بال مبارک معجزہ، آپ کی سماعت مبارک معجزہ، آپ کی کلام شریف معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم معجزہ ہے. سرتاپا معجزہ بن کر تشریف لائے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے اپنے گھر میں آج رات پوری رات ہی میں درود السلام کی سنتا رہا ہوں. درود السلام کی آوازیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میرا بال تو نہیں تم نے محفوظ رکھا ہوا اپنے گھر میں؟ عرض کی ہاں وہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے پاس، میں نے اپنے گھر میں رکھا تھا محفوظ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بال شریف کے چاروں طرف فرشتے گھوم کر درود السلام پڑھتے تھے. وہ تمہیں آوازیں آتی تھی. اگر اس بات کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دو، ہاتھ مبارک کے کس طرح معجزہ ہیں، پاؤں مبارک کس طرح معجزہ ہیں، زبان مبارک کس طرح معجزہ ہے، کان مبارک کس طرح معجزہ ہیں، آنکھ مبارک کس طرح معجزہ ہے، تو پھر یہ تفسیر بہت لمبی چلی جائے گی. مگر چھوٹی اس آیت کریمہ کی تفسیر تھوڑی سی بیان کر کے آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، بے شک یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور اتارا ہم نے تمہاری طرف روشن نور. پھر اللہ تعالیٰ آگے سورۃ مائدہ کی رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک آیا تمہارے طرف اللہ کی طرف سے نور اور کتاب روشن.
surely has come to you from Allah a light and very clear book. A lot of scholars of the Holy Prophet of the Holy Quran had stated under this verse, the light is our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آیا تمہاری طرف نور اور کتاب روشن. اس نور مبارک سے اکثر مفسرین کرام نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لی ہے. سبحان اللہ. جس میں سے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں درس یہ نوٹ کرتے ہیں کچھ نکات کچھ اہم چیزیں. تو حوالہ کے طور پر یہ لکھ رہے ہیں تفسیر کبیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں. نمبر 1 تفسیر کبیر